المسموع يا زهراء فقومي وافتح الأبواب أنا المسموع يا زهراء الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين أنيس الغريبين ورحمة للعالمين أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما ابنتي فاطمة هي سيدة نساء العالمين صلوات سامعین گرامی قدر، حاضرین مجلس، ایام فاطمیہ کی مجالس کا سلسلہ جاری ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ 20 جمادی ثانی کا جو دن ہے سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی ولادت بسعادت کا، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ 20 جمادی ثانی مدر ڈے کے لیے، یوم مادر کے لیے، اس سے زیادہ مناسب کوئی دن سال میں نہیں ہے، چونکہ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی ذات پوری دنیا کائنات میں واحد ہستی ہے جو کائنات عالم کی عورتوں کے لیے ایک اسوہ ہے، بے شک بے شک، اور بہترین نمونہ عمل ہے۔ ماشاءاللہ۔ بلکہ مجھے یاد ہے آیت اللہ فاطمی نیا نے اپنے خطاب میں فرمایا تھا کہ یہ کہنا کہ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی ذات صرف دنیا کائنات کی عورتوں کے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے، تو یہ جناب سیدہ طاہرہ کی شان میں کوتاہی ہے، یہ جسارت ہے۔ بلکہ وہ فرماتے تھے کہ سیدہ کی ذات تو وہ ہے کہ پوری دنیا کائنات کے انسانوں کے لیے بہترین اللہ اسوہ ہے۔ اکبر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ اور یہ گزشتہ مجالس میں کسی مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ امام صاحب العصر والزمان، حجت دوران، جی جو خلاصہ ہیں پورے سلسلہ نبوت اور سلسلہ امامت کا، بسم اللہ۔ امام صاحب العصر جیسی ہستی نے یہ فرمایا کہ وَلِيَفِي ابنت رسول اللہ اسوہ۔ امام صاحب العصر فرماتے ہیں کہ
سیدہ طاہرہ بنت پیغمبر صلوات اللہ علیہ، وہ میرے لیے بھی نمونہ ہے ہمارے، سبحان اللہ، تو میرے لیے بھی ایک اسوہ کامل ہے۔ تو میرے بھائی، میرے دوستو، پوری کائنات کی عورتوں کے لیے، چونکہ رسول اللہ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ ہے جو کائنات کی عورتوں کی سردار ہے، بے شک، اور صرف کائنات کی عورتوں کی نہیں، عالمین کی نہیں، سیدۃ نساء اہل الجنہ، سبحان اللہ، فرمایا میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا جنت کی عورتوں کی بھی سردار ہے۔ بے شک، تو سامعین گرامی، یہ بات طے ہو گئی کہ اگر کوئی مستور دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح چاہتی ہے، اور اگر وہ چاہتی ہے کہ اس کی دنیا کی زندگی بھی کامیاب گزرے اور آخرت میں بھی رب اسے کامیابی عطا کرے، تو پھر اس کی کامیابی کی جو ضمانت ہے وہ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی سیرت ہے، سبحان اللہ، جناب سیدہ کی پیروی، جناب سیدہ کی اطاعت، سیدہ طاہرہ کی فرما برداری، سیدہ طاہرہ کی زندگی ایک بہترین نمونہ عمل ہے، اور یہ ایک کنیز زہرا صلوات اللہ علیہا کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے، سیدہ طاہرہ کی سیرت پر عمل کرنا۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ سامعین گرامی قادر، میں نے عرض کیا اسلام واحد دین ہے، جتنی عزت عورت کو اس اسلام نے دی، دنیا میں کوئی مذہب دین ایسا نہیں ہے جس نے اتنی عزت عطا کی ہو۔ سبحان اللہ، دنیا کے مذاہب میں نے عرض کیا عورتیں ان کی مقدس کتاب چھو نہیں سکتی، واہ واہ، لیکن اسلام وہ دین ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اس عظیم ترین آسمانی کتاب میں عورتوں کے نام کی پوری ایک صورت نازل کی۔ جی، بے شک، سورہ مبارکہ نساء، نکاح کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، عورتوں کے مسائل ہیں، اور پھر صرف سورہ نساء میں نہیں، یہ تو پوری صورت ان کے نام کی ہے نا جی، باقی صورتوں میں بھی، مثلا سورہ مبارکہ نور، سورہ مبارکہ نور میں عورتوں کے متعلق بہت سارے احکامات خداوندی موجود ہیں، اور اسی لیے سرکار کی حدیث مبارک بھی ہے، ماں باپ کو سرکار نے جو تلقین فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو سورہ مبارکہ نور کی تعلیم دو۔ یعنی سورہ مبارکہ نور کی اب تعلیم کا معنی کیا ہے کہ یعنی سورہ نور پڑھنی سکھا دو؟ نہیں، سورہ نور کو ترجمے تفسیر کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ، اس لیے کہ سورہ مبارکہ نور میں جی کائنات کی عورتوں کے لیے بہترین ہدایت کا سامان موجود ہے۔ واہ واہ، تو سامعین گرامی، عورت کے جو چیز عزت و شرف کا باعث ہے، ایک اصول آپ یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں احادیث محمد و آل محمد علیہ السلام میں انسانوں کی صلاح و فلاح کے لیے جتنے ارشادات، فرمودات، ہدایات موجود ہیں، کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں جو انسان کی عزت میں کمی کا باعث بنے۔ ہر حکم خدا و رسول اور ہر حکم امام معصوم انسان کی عزت دنیا اور عزت آخرت کا سبب ہے۔ دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح کے لیے یہ دین ہے۔ تو اسی طرح سے اگر مستورات کے لیے قرآن نے کچھ خاص احکام بیان فرمائے تو وہ بھی عورت کی عزت میں کمی لانے کے لیے نہیں ہے، عورت کی عزت کو محفوظ کرنے اور اس کی عزت کو اور بڑھانے کے لیے ہے۔ بلکہ عزت میں کمی اس وقت آتی ہے جب قرآن اور محمد و آل محمد کی تعلیمات سے عورت انحراف کرتی ہے اور وہ پشت پھیرتی ہے، تب کمی آتی ہے۔ تو سامعین گرامی، ایک اہم ترین موضوع جو اس زمانے میں بڑا حساس بھی ہے، اس پہ آج
کوشش کر رہا ہوں بات کرنے کی، اور وہ ہے پردے کا موضوع۔ چونکہ احادیث میں یہ جو قرب قیامت کا زمانہ ہے، بعض احادیث میں زمانے کو شر الازمنہ کہا گیا، بدترین زمانہ۔ اور بدترین زمانہ کیوں کہا گیا؟ اس کی برائی یہ ہے کہ بہت سارے گناہ اس معاشرے میں آج ایسے ہیں کہ مسلمان، ایک مسلم معاشرے کی بات کر رہا ہوں، کہ مسلم معاشرہ جنہیں گناہ نہیں سمجھتا، یعنی گناہ اپنی اہمیت کھو چکے ہیں، ہم انہیں گناہ نہیں سمجھتے، اور وہ بے شمار۔ حرام خوری کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، رزق حرام آج گناہ نہیں۔ لوگ واجب سمجھ کے رشوت کھا رہے ہیں مسلمان، جی۔ ماں باپ کی نافرمانی اولاد گناہ نہیں سمجھتے، راگ و رنگ موسیقی لوگ گناہ نہیں سمجھتے، بے شمار ایسی باتیں۔ میں موضوع سے ہٹ کے نہ جاؤں، میں اپنے موضوع کی طرف ہوں۔ انہی گناہوں میں سے اس معاشرے میں، مسلم معاشرے میں، جنہیں آج لوگ گناہ نہیں سمجھتے، وہ عورت کی بے پردگی، عورت کی بے حجابی، صرف بے حجابی نہیں بلکہ بد حجابی، جی ایسے ہے نا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے بیٹے قائم کا ذکر کر رہے تھے، کیونکہ آپ جانتے ہیں سرکار دو عالم سے لے کے امام عسکری علیہ السلام تک سب ائمہ نے امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے متعلق کچھ نہ کچھ بیان فرمایا، اور چھٹے امام سے لے کے تو پھر امام عسکری علیہ السلام تک ائمہ نے پھر شیعوں کو اس غیبت کبریٰ کا دور گزارنے کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا کہ غیبت کبریٰ کا دور گزارو گے کیسے، اس کے لیے آمادگی، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام اپنے بیٹے قائم کا ذکر کر رہے تھے۔ ایک بات میں جملہ معترضہ کے طور پہ عرض کروں، دوستو متوجہ رہیے کہ چہاردہ معصومین علیہ السلام میں سے 5 تن پاک کے بعد جس امام معصوم کی عزت، عظمت، مقام و مرتبہ، حیثیت تمام معصومین اور ائمہ سے زیادہ ہے، وہ تیرے زمانے کا امام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، امام صاحب العصر والزمان، بابا دے بلند صلوات، اللہ صلی اللہ محمد آل محمد، کا مقام و مرتبہ جو ہے صرف 5 تن پاک، ان ہستیوں کا مقام بلند ہے۔ 5 تن پاک کے بعد معصومین میں سب سے زیادہ مقام و مرتبہ، عزت و عظمت وہ امام صاحب العصر والزمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ حیران ہو جائیں گے، امام رضا علیہ السلام جب قائم کا ذکر آتا تھا تو کھڑے ہو جاتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام رئیس مذہب تشیع، بنیان گزار اور مذہب جعفری، حضرت قائم کا جب ذکر آیا تو کسی نے پوچھا فرزند رسول آپ کا بیٹا قائم دنیا میں آ چکا؟ سرکار نے فرمایا نہیں، آئے گا میرا بیٹا قائم۔ اور اگلا جملہ سنیے، فرمایا لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، کاش میں اپنے بیٹے مہدی کے زمانے کو درک کر لیتا تو میں ساری زندگی مہدی کی خدمت میں گزار دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جیسی ہستی، رئیس مذہب تشیع، جس ہستی کی نوکری اور خدمت کو اپنے لیے شرف جانے، وہ تیرے زمانے کا امام، وہ امام جس کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا حشر نشر۔ بے شک، بے شک، الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ تو سرکار جب اپنے بیٹے قائم کا ذکر کر رہے تھے تو پھر لوگوں نے پوچھا یا ابن رسول اللہ، آپ کے بیٹے قائم کا ظہور کب ہوگا؟
تو پھر امام علیہ السلام نے کچھ نشانیاں بتائیں. یہ باب علائم جو ہے، علائم الظہور، یہ ایک وسیع باب ہے. کچھ حتمی علامات ہیں، کچھ غیر حتمی علامات ہیں. جی سینکڑوں کی تعداد میں ائمہ نے بتائی ہیں نشانی. ان میں امام صادق علیہ السلام نے ایک علامت یہ بتائی کہ جس زمانے میں تم دیکھو کہ عورتوں نے لباس پہنا ہوا ہے اور بدن پھر بھی ننگا ہے، تو پھر وہ زمانہ ہمارے قائم کے ظہور کا قریب ترین زمانہ ہے. جی وہ قریبی زمانہ. اب راوی کی سمجھ میں، سائل کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ فرزند رسول یہ کیا آپ نے فرمایا کہ عورتوں نے لباس بھی پہنا ہوگا، بدن پھر بھی ننگا ہوگا. یعنی اس زمانے میں تو ایسے لباس نہیں تھے، جی اور آج آپ دیکھ رہے ہیں. ایسے ہی جی ایسے ہی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بدن نما لباس، بدن نما لباس. اس لباس کے نیچے پھر بدن کو چھپانے کے لیے لباس پہننے پڑتے ہیں. اور یاد رکھیے، مجھے جہاں تک میں محسوس کر رہا ہوں کہ سب سے قیمتی اور سب سے مہنگے لباس ہیں ہی وہی جن سے عورتوں کا اندر سے بدن نظر آتا ہے. وہ جو بدن نما لباس ہیں وہ ان کے سب سے قیمتی لباس ہیں، اور جتنے مختصر لباس ہیں وہ سب سے قیمتی لباس ہیں. ادھر جا رہے ہیں مغرب کی تقلید میں، ادھر جا رہی ہیں ہماری بہنیں بیٹیاں. سامعین گرامی، ایک مومنہ عورت، ایک مسلمان عورت کی زندگی میں حجاب واجبات میں سے ہے، اور حجاب ہی اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگاتا ہے. ایک حجاب بے حجاب، ایک بے حجاب اور بد حجاب عورت کی حیثیت ایک جانور سے زیادہ کچھ نہیں. عورت، مستور، یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں. عربی میں عورت جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ عورت جس کا چھپانا واجب ہو. عورت کہتے ہی اس کو ہیں جس کا چھپانا واجب ہو. مرد کے لیے نماز میں ستر عورتین، مرد کے لیے 2 عورتوں کا چھپانا واجب ہے. مرد کے لیے نماز میں 2 عورتین کا چھپانا واجب ہے. لیکن شریعت کہتی عورت جو ہے، مستور جو ہے، اس کا سارا بدن عورت ہے، اس کا سارے کا چھپانا واجب. یہ ہاتھ کلائی سے یہاں تک اور چہرہ، صرف یہ اس کو نماز میں ننگا رکھنے کی اجازت ہے. اس کا باقی سارا بدن عورت ہے اور سارے کا چھپانا واجب ہے. توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ حضرات. اور دوسرا لفظ مستور استعمال ہوتا ہے تو مستور بھی اسی کہتے ہیں جو پردے میں ہو، جو شے پردے کے اندر ہو اسے مستور کہتے ہیں. اور یہ پردہ انسانی زندگی کا ایک اہم جزء ہے. اور دوستو یاد رکھیے، یہ جو پردہ ہے نا، ہر انسان دنیا میں کسی نہ کسی جہت سے پردے کا قائل ہے. ایسا نہیں ہے. پردہ مرد کے لیے بھی ضروری ہے، اور مرد کے لیے پردہ ضروری نہ ہوتا تو سارے مرد برہنہ گھومتے نظر آتے ہیں. نہیں، پردہ مرد کے لیے بھی ہے، لیکن حیثیت جہت فرق کرتی ہے، اور ہر بندہ کسی نہ کسی جہت سے پردے کا قائل ہے. حتیٰ جو پردے کے مخالف ہیں، جو حجاب اور پردے کو عورت کی زندگی میں، اس کی آزادی میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی صورت میں پردے کے قائل ہیں. ہاں جی. بہت عرصہ ہوا میں جھنگ میں تھا، جب تدریس کرتا تھا تو ایک ہمارے دوست تھے، تو کافی دن نظر نہ آئے. میں نے کہا ابھی کہاں ہوتے ہیں؟ کہنے لگا جی میں نے نا ایک دکان کھول لی ہے. میں نے کہا کس چیز کی دکان؟ کہا جی پردوں کی دکان. میں نے کہا واہ، بے پردگی کے دور میں پردے بیچتے ہو. تو کہنے لگے ہم وہ پردے بیچتے ہیں جو پردے کے مخالف ہیں، ان کے گھروں میں بھی وہ پردے ہیں. ہاں جی، ہم وہ پردے بیچتے ہیں جو عورت کے لیے نہیں، جو در و دیوار پہ لٹکائے جاتے ہیں. اور اب تو گھروں میں سسٹم یہ ہے کہ دوہرے پردے. یہ آ گئے نا.
اب گھروں کے لیے در و دیوار کے لیے ہاں جی دوہرے پردے. عجیب بات ہے، مرد کے حسابات پردے میں، اس کے راز پردے میں، اس کی دولت پردے میں، اس کے اسرار پردے میں، اور جس کو پردے میں ہونا چاہیے وہی بے پردہ. ہاں، جس کو پردے میں ہونا چاہیے وہی بے پردہ. بیوی بے پردہ، بہن بے پردہ، بیٹی بے پردہ، ناموس بے پردہ. اللہ اکبر، کدھر جا رہے ہیں؟ اور ایک بات اور بھی یاد رہے، یہ ساری کائنات کا نظام اسی پردہ داری کی وجہ سے چل رہا ہے. اگر اس ستار العیوب نے ہماری پردہ پوشی نہ فرمائی ہوتی، اس ستار العیوب نے ہماری عیوب پہ اگر پردہ نہ ڈالا ہوتا، وہ ہمارے عیوب سے اگر پردہ ہٹا دے، مولا امیر المومنین فرماتے ہیں وہ رب اگر تمہارے عیوب سے پردہ ہٹا دے تو کوئی کسی کو دفن بھی نہ کرے. ہاں، اگر ہمارے حقائق دنیا کے سامنے آ جائیں تو مولا علی فرماتے ہیں کہ کوئی کسی کو دفن بھی نہ کرتا. یہ سب اس کی پردہ داری ہے، اس ستار العیوب نے پردے ڈال رکھے جس کی وجہ سے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے. اور معاشرے میں بہت سارے جو فساد کا اور گناہ کا جو سبب چیز بن رہی ہے وہ یہ بے پردگی بن رہی ہے. وہ یہی بے پردگی، بے حجابی بہت سارے معاشرے میں گناہ کا سبب بن رہی ہے. پردے کی اقسام ہیں. قرآن کہتا ہے سب سے جو پہلی قسم ہے نا پردے کی، وہ مرد پر بھی واجب ہے، عورت پر بھی واجب ہے. اور وہ کیا ہے؟ نظر کا پردہ. نظر کا پردہ یہ مرد عورت دونوں پہ واجب ہے. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اے محبوب، مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں جھکا کے رکھ، آنکھیں بند رکھیں، غیر محرم کی طرف مت دیکھیں، غیر محرم سے اپنی آنکھوں کو بند رکھیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. یہ مرد مومن مرد کے لیے بھی اس طرح واجب اور مومن عورت کے لیے بھی اس طرح واجب. دوسری آیت میں فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اور محبوب مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں، وہ بھی اپنی آنکھیں بند رکھیں، اور وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت فرمائیں. سامعین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادھر حدیث دیکھنا، آقا فرماتے ہیں میں تم 6 باتوں کی ضمانت مجھے دے دو، جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو. 6 باتوں کی تم ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو. جب بولو گے سچ بولو گے، پہلی بات. دوسری بات، جو وعدہ کرو گے اس کو پورا کرو گے. تیسری بات، امانت میں خیانت نہیں کرو گے. چوتھی بات، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو گے، غیر محرم کی طرف تمہاری آنکھ نہ اٹھنے پائے. اگلی بات، رزق حلال کھاؤ گے. اور چھٹی چیز، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے. یہ 5 باتیں 6 باتیں ان کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت لکھ دیتا ہوں. ان میں ایک یہ نظر نگاہ کی حفاظت، یہ پہلے پردے کی پہلی قسم. النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو نظر ہے، نگاہ ہے، یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. ایک مرد کو شریعت اجازت نہیں دیتی کسی غیر محرم عورت کی طرف نگاہ کرے، اور ایک مومنہ عورت کو بھی شریعت اجازت نہیں دیتی کسی غیر محرم مرد کی طرف نگاہ کرے.
سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی سیرت میں سرکار دو عالم نے صحابہ کرام کی محفل میں یہ سوال کیا تھا، ای شیء خیر للمرأہ، ایک عورت کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ گھبرا تو نہیں رہے اس موضوع سے؟ بسم اللہ، بلند تر صلوات، اللہم صلی میں دوستو پریشان ہوتا ہوں جب ایک مومن گھرانے میں، ایک شیعہ گھرانے میں جب بے پردگی نظر آتی، بہت دل دکھتا ہے۔ اور خصوصاً جو پوش گھرانے ہیں جہاں دولت کی ریل پیل ہے، وہاں تو پردہ کو اب دقیہ نوسیت سمجھا جاتا ہے۔ پردے کے تو باغی ہو گئے ہیں لوگ، مخالف ہو گئے ہیں لوگ۔ ایسے ہی ایسے ہی جی تکلیف ہوتی ہے دعویٰ یہ کرنا کہ ہم شیعہ اہل بیت ہیں اور ہماری وہاں بیٹیاں بہنیں پردے سے غافل ہیں۔ سرکار نے بھری محفل میں سوال کیا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین شے کیا ہے؟ کسی صحابی نے کوئی جواب دیا، کسی نے کوئی جواب دیا، تو سرکار دو عالم نے کسی جواب کو پسند نہ کیا، اور یہ سوال چلتے چلتے جناب امیر المومنین کے ذریعے جب بنت پیغمبر تک پہنچا اور سرکار جب گھر تشریف لائے تو سیدہ طاہرہ نے عرض کی، بابا جان اجازت ہو تو میں عرض کروں کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین شے کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا، فاطمہ بیٹی کہو۔ تو سیدہ طاہرہ نے عرض کی، بابا جان خیر للمرأة اللہ ترى رجلا ولا يراها رجل، بابا جان ایک عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے وہ کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھے اور کسی غیر محرم مرد کی نگاہ اس عورت پر نہ پڑے۔ یعنی دو باتیں بھی پاک نے فرمائی، وہ خود کسی غیر محرم کو نہ دیکھے اور دوسرا خود کو غیر محرم کی نظروں سے چھپا لیتی ہے اگر تو یہ عورت کے لیے بہترین عمل ہے، بہترین عمل ہے۔ میرے محترم سامعین دیکھیے، اسلام آزادی کا قائل ہے، لیکن پردہ عورت کی آزادی کی راہ میں قطعاً رکاوٹ نہیں ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ضرورت اور خواہش کے فرق کو مد نظر رکھا جائے۔ سامعین گرامی، وہ حد پردے کی کہ جس کے بغیر انسانی معاشرہ آدھا معطل ہو سکتا ہے، اس پہ شریعت نے پابندی نہیں لگائی۔ البتہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اس میں ہر مکلف اپنے فقیہ کی طرف رجوع کرے۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے نزدیک ہاتھ کلائیوں تک اور چہرہ ننگا رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، یہی مقدار نماز میں ننگا رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، اور یہی مقدار حج میں ننگا رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ باقی اب یہ تو اجازت دی گئی ہے، لیکن ہاتھ اور چہروں پہ جو میک اپ اور بناؤ سنگھار ہے یہ خواہش ہے، ضرورت نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ مجھے جملہ یاد آ رہا ہے علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کا، وہ فرماتے تھے کہ عورت کا جو میک اپ ہے یہ عورت کے کام کی رفتار بڑھانے کا ذریعہ نہیں بنتا، لیکن مردوں کی کام کی رفتار کم کرنے کا ذریعہ ضرور بنتا ہے۔ مجا فرمایا، مجا فرمایا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اور میری مائیں بہنوں تک اگر آواز جا رہی ہے اور چونکہ لائیو چل رہی ہے مجلس اور کہیں دیکھ رہی ہیں تو سننے میں شرعی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، بسم اللہ۔ ایک خاتون کے لیے اپنے شوہر کے علاوہ کسی بھی دوسرے مرد کے لیے میک اپ کرنا، بناؤ سنگھار کرنا، خوشبو لگانا، نئے کپڑے پہننا حرام ہے۔ صرف میک اپ کر سکتی ہے، زینت کر سکتی ہے تو صرف اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہے، کسی دوسرے کے لیے بناؤ سنگھار مطلقاً حرام ہے۔
ہمارے یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا. ہاں عورتیں سنور رہی ہیں جی, مہمان آ رہے ہیں جی, میرا کزن آ رہا ہے, میرے ماموں کا بیٹا, میرے تایا کا بیٹا, جو حرام ہے, جو محرم نہیں ہیں. عورت صرف محرم کے لیے وہ زینت کر سکتی. اب محرم جانتے ہیں, باپ ہے, بھائی ہے, بیٹا ہے, اولاد ہے, شوہر ہے, ان کے لیے اجازت ہے. لیکن غیر محرم کے لیے بننا سنورنا جائز ہی نہیں ہے, حرام ہے. واہ واہ ماشاء اللہ. ناراض نہ ہو جائیے گا, اللہ ہمیں دین پر عمل کی توفیق عطا کرے. الہی آمین. یہ بیماری ہے نا, معاشرہ بیمار ہے ہمارا معاشرہ, تو اس بیماری کا تو کرنا چاہیے نا جی. کرنا چاہیے. ہاں کرونا کی وجہ سے سارے ماسک لگا کے بیٹھے ہو. ہاں جی, ایس او پیز کا خیال رکھتے ہو, سینیٹائزر ہیں, فلاں ہیں, تو میرا بھائی یہ کرونا سے بھی بڑی بیماری ہے. بجا فرمایا. کرونا صرف جان لے گا نا, جان. اور خدا کی قسم یہ بے پردگی والی بیماری یہ انسان کو جہنم پہنچا سکتی ہے. اللہ اکبر. بے شک بجا فرمایا. یہ ہمارا خاتمہ بالایمان نہیں ہونے دے گی. بے شک بے شک. جی مولا امیر المومنین علیہ السلام کا جملہ موجود ہے, فرماتے ہیں نبہتو یا اہل العراق ان نساءکم یدعفن الرجال. مجھے خبر دی گئی ہے, مجھ تک یہ بات پہنچی ہے عراقیوں, اے عراق والوں, تمہاری عورتیں جب بازاروں میں چلتی ہیں تو ان کے کندھے مردوں سے چھوتے ہیں. فرمایا تمہاری غیرت کدھر چلی گئی عراقیوں؟ اللہ کی لعنت ہوتی اس مرد پر جس میں غیرت نہیں ہوتی. جی اللہ کی لعنت اس مرد پر جو بے غیرت ہے. حیا لا دین لہو لمن لا حیا لہو. رسول اللہ فرماتے ہیں جس میں حیا نہیں ہے اس میں دین نہیں. جو بے حیا ہے وہ بے دین ہے. تو سامعین گرامی, حجاب جو ہے, حجاب اسلام نے اس پہ پابندی تھوڑی لگائی ہے. عورت کام کرے, شریعت نے اجازت دی ہے. البتہ شریعت کی اجازت سے مراد یہ ہے کہ بیوی شوہر کی اجازت سے کام بھی کر سکتی. شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی. جی شوہر اگر اجازت دے, اور شوہر کی اجازت کے بغیر تو اس کے گھر سے نکلنا بھی فعل حرام ہے. ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا جو عورت بن ٹھان کے گھر سے نکلتی ہے خوشبو لگا کے, گھر واپس آنے تک ملائکہ رحمت اس پہ لعنت کرتے رہتے. بڑا حساس معاملہ ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور دیکھیے شریعت میں, دین اسلام میں عورت کے اس حیا کے, عورت کے اس ناموس کی حفاظت کے لیے شریعت میں احکام بدل گئے ہیں مرد عورت کے لیے. آپ جانتے ہیں کہ عورت کا کفن مرد کے کفن سے زیادہ ہوتا ہے. جی بے شک. ایسا ہے یا نہیں؟ جی جی ایسے ہی. ایک حدیث میں جملہ آتا ہے کہ چند مقامات ایسے ہیں جہاں پہ ملائکہ ہنستے ہیں. ملائکہ ہنستے ہیں. ان میں ایک مقام پتہ ہے کون سا ہے؟ جب عورت کا جنازہ پڑا ہوتا ہے نا, اور دور کے عزیز و اقارب جب پہنچتے ہیں لیٹ, تو پھر اس وقت اعلان کرتے ہیں جی لوگ ادھر ادھر ہو جائیں جی, اب وہ گھر والے منہ دیکھنا چاہتے ہیں, آخری دیدار کرنا چاہتے ہیں. ملائکہ ہنستے ہیں. ملائکہ ہنستے ہیں کہ جو زمانہ تھا جب یہ زندہ تھی, جب اس نے سر اور چہرے کو چھپانا تھا, جس نے بدن کو چھپانا تھا, اس وقت تو اس نے کوئی نہ چھپایا چہرہ. آج لوگوں کو دور کر رہے ہیں. اب لوگوں کو دور کر رہے ہیں کہ جی دیکھنا اس نے, اور لوگوں نے منہ دیکھنا. اس کا مکنا زیادہ ہوتا ہے, اس کا سینہ بند زیادہ ہوتا ہے, اس کا کفن زیادہ ہوتا ہے. احکام شریعت میں تبدیلی ہے. مرد کے لیے مستحب ہے ہر نماز سے پہلے بلند آواز سے اذان و اقامت, عورت کے لیے نہیں ہے. مرد کے لیے 3 نمازیں ہیں جن میں بلند آواز سے قرات کرنا واجب ہے, لیکن عورت کے لیے نہیں ہے.
مرد کو شریعت حکم دیتی ہے نماز میں کھڑا ہو تو پاؤں میں ذرا فاصلہ رکھے، عورت ملا کے رکھے۔ شریعت کہتی ہے مرد رکوع میں جائے تو ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے، عورت کے لیے شریعت کہتی ہے کہ رانوں پر رکھے۔ سجدے میں مرد جائے تو بازو پھیلا کے رکھے، ہاتھ زمین پر، عورت کے لیے ہے کہ بدن کے ساتھ ملا کے رکھے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ احکام کس لیے ہیں؟ اس عورت کی جو حجاب ہے، اس کا جو پردہ ہے، اس کی اہمیت کے پیش نظر شریعت کہتی ہے عورت کی آواز بھی عورت ہے، اس کی آواز بھی نہ پہنچے کسی غیر محرم تک۔ اور میں متوجہ کر رہا ہوں اور متنبہ کر رہا ہوں، آپ کردار ادا کریں آپ لوگ۔ اور آج معاشرے میں بعض جگہ پر خود ان گناہگار کانوں میں یہ میں سن چکا ہوں، کیا زمانہ آ گیا کہ عورت مجلس پڑھ رہی ہے، سپیکر لگائے ہوا ہے، بازار تک آوازیں جا رہی ہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہاں، یہ مجلس اس بی بی کی پڑھی جا رہی ہے جو ساری زندگی واقعہ کربلا کے بعد پردے کو روتی رہی۔ ہاں، مصائب ان کا پڑھا جا رہا ہے اور آوازیں جا رہی ہیں کہاں تک۔ ایسا انتظام کرو کہ لوگوں مردوں کے کانوں تک بازاروں میں کیا آوازیں جائیں ہماری۔ ایسا ایک سسٹم ہو، اگر ضرورت ہے، فرق اور مستورات کا مجمع زیادہ ہے تو کوئی ایسی بند جگہ کا انتخاب کیا جائے کہ صرف مستورات تک آواز جائے، باہر مردوں تک تو آواز نہ جائے۔ احکام شریعت میں تبدیلی، عورت کا احرام کیا ہوتا ہے اور مرد کا کیا ہوتا ہے۔ اور اچھا، اگلی بات آپ ذرا سنیں، دلچسپ۔ حج اور عمرہ کے جو ارکان ہیں ان میں ایک رکن ہے سعی، سعی بین الصفا والمروہ، ہے نا؟ اچھا، یہ سعی، یہ عمل تھا کس کا؟ جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ، ایسے ہی نا؟ یہ سنت ایک مستور کی تھی یہ سعی۔ آپ جو حج عمرہ کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس مسعی میں تھوڑا سا ایک فاصلہ ہے، وہ گرین لائٹیں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں، جہاں حاجی کے لیے، عمرہ کرنے والے کے لیے حکم ہے کہ وہ تیز چلے، ہرولہ کرے، دوڑتے ہوئے چلے، تیز چلے، لیکن مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں۔ کیا کہنے۔ اچھا، آپ حیران ہوں گے، اور یہ سوال ہمیشہ ہر سال جاتے تھے نا تو حاجی یہ سوال کرتے تھے اور حاجیوں کے ذہن میں یہ سوال آتا تھا کہ یہ کیا ہوا کہ سنت ایک مستور کی ہے کہ بی بی حاجرہ دوڑی تھی یہاں پہ، اور آپ کہتے ہیں کہ اب عورت نہ دوڑے اور مرد دوڑے اس سنت پہ جو ایک مستور کی سنت ہے، مرد عمل کرے عورت عمل نہ کرے، تو یہ کس لیے؟ فقہا فرماتے ہیں جب حاجرہ دوڑی تھی تو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ ہاں، جناب حاجرہ نے جب سعی کی تھی اس وقت کوئی ساتھ غیر محرم نہیں تھے، اس وقت مرد موجود نہیں تھے، اور آج اگر مستور دوڑے گی تو اس کا دوڑنا اس کے حجاب، اس کے عفت، پاک دامنی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ وہاں سینکڑوں لوگ مرد بھی چل رہے ہوتے ہیں، اس لیے آج شریعت کہتی ہے کہ مستور آرام سے چلے، مرد وہاں سے تیز چلے۔ یعنی احکام شریعت میں تبدیلی۔ اور دیکھیے کتنی تاکید ہے مسجد میں نماز ادا کرنے کی، جی، اور جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی، خدا توفیق دے۔ قرآن مجید میں تو میرا بھائی فرادہ نماز کا تو حکم ہی نہیں ہے، قرآن نے تو سرے سے ورکعوا مع الراکعین فرمایا ہے، نماز ہے ہی جماعت کے ساتھ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اور میں ایک بات اور بھی عرض کروں کہ شرعی ذمہ داری کے ساتھ فرض کریں ایک انسان ایسے مقام پہ جہاں جماعت کا اہتمام ہی نہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن ایک بندہ ایسی جگہ رہتا ہے جہاں جماعت ہوتی ہے، جماعت میں شرکت اس کے لیے مشکل نہیں ہے، آسانی سے کر بھی سکتا ہے، پھر مسلسل جماعت میں شامل نہیں ہوتا اور فرادہ پڑھتا ہے، اس کے لیے یہ عمل جائز نہیں ہے۔ مسلسل جماعت کا ترک بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اچھا، جماعت کی کس قدر فضیلت، اور پھر مسجد میں نماز،
لیکن عورت کے لیے شریعت کیا کہتی ہے؟ مسجد المرأۃ بیتھا، اللہ اکبر، مسجد المرأۃ بیتھا۔ سرکار فرماتے ہیں عورت کی جو مسجد ہے وہ عورت کا گھر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگلی بات بڑی عجیب ہے، ایک مستور جس مسجد میں، چونکہ مسجد کا رتبہ بڑھتا جائے گا نا تو نماز کا ثواب بھی بڑھتا جائے گا۔ بے شک۔ جی، گھر کی مسجد ہے، پھر گلی کی ہے، پھر محلے کی ہے، پھر جامع ہے، پھر مسجد کوفہ چلے جائیں، پھر مدینہ کی مسجد، پھر مکہ کی، بڑھتی جائے گی۔ بڑھتی جائے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جو عورت جس مسجد میں جا کے نماز ادا کر سکتی ہے، مسجد میں نہیں جاتی، گھر میں نماز پڑھتی ہے، رب ثواب اسی مسجد والی نماز کا عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو گھر ادا کرے نماز۔ اور عجیب ہے، ذرا سنیے، مسجد سے بہتر افضل اس کا گھر ہے۔ صحن میں پڑے، صحن سے افضل اندر والا برآمدہ، برآمدے سے بھی افضل اندر والے کمرے میں جو آخری کمرہ ہے اس میں اس کی نماز سب سے افضل۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ اور اس مقام پر بھی توجہ، جب بارگاہ رب العزت میں حاضر ہے اور اس کا پردہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے بال نظر آ رہے ہیں، یوں کلائی سے اوپر بدن ننگا ہے، جی ٹخنوں سے اوپر فرض کریں کپڑا ہے، تو نماز باطل ہے نماز۔ تو میرے دوستو، جو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں ایک بے حجاب اور بد حجاب کی حاضری رب قبول نہیں کرتا، تو وہ اللہ راضی ہو جائے گا کہ عورت بارگاہوں میں اور بازاروں میں برہنہ سر ہو کے اور مخلوط مجموعوں میں آ کے زینت بن جائے تو پھر رب راضی ہو جائے؟ ہرگز نہیں، ہرگز ہرگز نہیں۔ اور یاد رکھیے، بیٹی کی بے پردگی یہ باپ کی بے حیائی اور بے غیرتی ہے، بے شک۔ بہن کی بے پردگی یہ بھائی کی بے غیرتی، بیوی کی بے پردگی یہ شوہر کی بے غیرتی۔ بے شک۔ حجاب، اس کو اہمیت دو، پردے کو اہمیت دو۔ دوستو آپ حیران ہو جائیں گے، آیت اللہ، ایک صلوات پڑھیں ذرا سارے حضرات۔ آیت اللہ عراقی نے ذکر کیا کہ آیت اللہ برجردی کے پاس ایک تہرانی آیا بندہ، اور اس نے آ کے کہا کہ آقا میں نے خواب دیکھا ہے، میں اس خواب کی تعبیر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آقا برجردی نے فرمایا کہ میں تو خواب کی تعبیر نہیں جانتا، تم تہران چلے جاؤ، خیابان گرگان پر آیت اللہ سید احمد قمی رہتے ہیں جو تعبیر خواب کے ماہر ہیں، تم وہاں سے جا کے ان سے تعبیر پوچھو۔ وہ آیت اللہ سید احمد قمی کے پاس آ گیا، آقا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں، میرے گھر میں 3 قرآن پاک ہیں اور مختلف سائز کے، ایک بڑی تختی والا قرآن پاک، پھر ایک درمیانے سائز والا قرآن پاک، پھر ایک چھوٹا قرآن پاک، پاکٹ سائز چھوٹا بھی ہوتا قرآن۔ میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ تینوں قرآن جل رہے ہیں، ان قرآنوں کو آگ لگی ہوئی، اور میں پھر کوشش کرتا ہوں کہ آگ بجھاؤں، لیکن بڑا اور درمیانے سائز والا جو قرآن پاک تھا وہ مکمل جل گیا، میں ان کو بچا نہ پایا۔ لیکن وہ جو چھوٹا نسخہ تھا قرآن پاک کا، اس کا غلاف جل گیا، لیکن باقی قرآن کو میں نے جلنے سے بچا لیا۔ اور میں یہ خواب دیکھ کے پریشان ہوں کہ اب میں کیا کروں۔ آیت اللہ سید احمد قمی نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے، تیرے گھر میں 3 بیٹیاں، تیری بڑی اور درمیانی بیٹی وہ نیم برہنہ ہو کے، برہنہ سر ہو کے وہ جاتی ہیں کالج یونیورسٹی میں، بازاروں میں، یہ وہ 2 قرآن ہیں جو مکمل جل گئے۔ اور تیری جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی وہ بھی جانا چاہتی تھی، تو نے اس کو روک دیا، باہر جانے سے، یونیورسٹی جانے سے تو نے اس کو روک دیا، فرمایا یہ وہ قرآن ہے جو تو نے جلنے سے بچا دیا۔
اب بتا میں نے ٹھیک کہا، رونے لگ گیا۔ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، او خدا را اپنے قرآن جلنے سے بچا لو، ہائے ہائے اپنے قرآن جلنے سے بچا لو۔ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی سیرت مبارکہ، کس قدر پردے کا اہتمام تھا، کس قدر پردے کا، حیران ہو جاؤ گے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رسول اللہ کا نابینا صحابی تھا، سرکار دو عالم کے ساتھ۔ سرکار جب سیدہ طاہرہ کے دروازے پہ آئے تو کل باب کیا، جناب سید نے بڑھ کے دروازہ کھولا، بابا تشریف لائیے۔ سرکار نے امتحاناً فرمایا، فاطمہ بیٹی میرے ساتھ ابن ام مکتوم بھی آ رہا ہے، نابینا تھا۔ بی بی پاک عرض کرتی بابا جان پہلے مجھے حجرے میں جانے دیں، پھر آپ گھر میں تشریف لائیں۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ بیٹی وہ تو نابینا ہے۔ عرض کی بابا وہ نابینا ہے، میں تو نابینا نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کس قدر پردہ عزیز تھا۔ سیدہ طاہرہ کی جب شادی ہوئی، شادی کے اگلے دن رسول اللہ تشریف لائے۔ سرکار نے مولا میر جناب سیدہ سلام اللہ علیہما ان دونوں کو سامنے بٹھا کے تقسیم کار فرمائی۔ میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ فرمایا یا علی، گھر کی چار دیواری کے جو باہر کے کام ہیں وہ تمہارے ذمے، اور لخت جگر سے فرمایا فاطمہ بیٹی گھر کی چار دیواری کے جو اندر کے کام ہیں وہ آپ کرو گی۔ اب سیدہ کے جملے سننا، کائنات قربان کر۔ بی بی پاک فرماتی جب میرے بابا نے گھر کی چار دیواری کے اندر کے کام میرے ذمے لگائے اور گھر سے باہر کا کوئی کام میرے ذمے نہیں لگایا، تو اس سے مجھے اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی۔ یہ جملہ بی بی پاک کا فرماتی میری اس خوشی کو میرا خدا جانتا ہے کہ مجھے اس بات سے کتنی تسکین ہوئی۔ میرا اللہ شکر ہے تیرا کہ میرے بابا نے گھر سے باہر کا کوئی کام میرے ذمہ نہیں لگایا، میرے بابا نے گھر کے اندر کے کام میرے ذمہ لگائے۔ یہ ہے سیرت سیدہ۔ اور سامعین گرامی دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، کس قدر بی بی کو احساس تھا۔ شہادت سے چند دن پہلے اسما سے فرمایا اسما ایک غم ہے جو مجھے کھائے جاتا ہے، ایک فکر ہے جو مجھے کھائے جاتی۔ بنت پیغمبر فرمائیے کیا غم ہے؟ فرمایا اسما یہ عربوں میں جو جنازہ اٹھانے کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ میت کو چارپائی پہ ڈالتے لٹاتے ہیں، پھر ایک چادر میت کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور پھر جنازہ اٹھتا ہے۔ اس چادر سے میت کے قد و قامت کا اندازہ ہو جاتا ہے اور میت کے جسمانیت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اسما مجھے یہ غم کھایا جاتا ہے، میں نہیں چاہتی میرے مرنے کے بعد میں نہیں چاہتی میرے مرنے کے بعد کوئی میرے جسم و جسمانیت یا میرے قد و قامت سے بھی واقف ہو۔ عزادارو اگر عبادت کر سکو تو عبادت کر لینا۔ رونے کا جملہ یہ ہے، سیدہ فرماتی اسما تو جانتی ہے میرے بدن کا گوشت ختم ہو گیا ہے، اسما تو جانتی ہے میں ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئی، اسما میں نہیں چاہتی میرے مرنے کے بعد کوئی میرے بدن کے خد و خال سے بھی واقف ہو۔ یہ غم ہے جو مجھے کھائے جاتا ہے۔ جناب اسما نے عرض کی اے بنت پیغمبر، اے بنت پیغمبر میں جب حبشہ میں تھی تو حبشہ میں نے یہ طریقہ دیکھا تھا کہ جب مستور کا جنازہ اٹھتا تھا تو ایک تابوت میں اٹھتا تھا، اس کو ایک تابوت بنایا جاتا تھا اور وہ تابوت اس طرح کا ہوتا تھا جس سے نہ قد و قامت کا اندازہ ہوتا تھا اور نہ جسم کے خد و خال نمایاں ہوتے تھے،
سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا اسما مجھے وہ تابوت بنا کے دکھاؤ۔ جناب اسما نے کھجور کی 4 تر شاخیں منگوائیں اور ان شاخوں کو 4 پائی کے پاؤں سے باندھا، پھر اوپر سے 2 شاخوں کے سرے ملا دیے، ایک محراب سا بن گیا، دونوں طرف سے محراب بن گئے، اس کے اوپر ایک لمبی چادر ڈال کے تابوت کا نمونہ بنا دی۔ عزاداروں میں لفظوں کا ذمہ دار سننا جی، سیدہ طاہرہ کو بابا کی رحلت سے لے کے بی بی پاک کی اپنی شہادت تک کسی نے بی بی کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ خدا جانتا یہ پہلا موقع آیا بطول کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور فرمایا اسما اب مجھے اطمینان ہے، میرا جنازہ بھی ایسے ہی تابوت میں اٹھانا، اب مجھے اطمینان ہے، کوئی میرے جسم کے خد و خال اور میری جسامت اور میرے قد و قامت سے واقف نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ پڑھیں سیدہ کی سیرت، جب سیدہ حق مانگنے دربار میں آئی تھی، خدا جانتا ہے تاریخ کہتی ہے کہ لمبی چادر سیدہ طاہرہ نے لی ہوئی تھی، اور کیا بنت پیغمبر کے پردے کا اہتمام تھا۔ اس لمبی چادر میں سیدہ طاہرہ کے قدم چادر پر پڑ رہے تھے، کنیزیں ساتھ تھیں جو آہستہ آہستہ چادر کو اٹھاتی تھیں اور بنت پیغمبر آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ اور عزادارو سنو گے یہ پردہ آل رسول کو کتنا محبوب تھا، کتنا محبوب تھا۔ میری آقا زادی جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا یہ بھی فرماتی ہیں مدینہ چھوڑنے سے لے کے بھائی حسین کی شہادت تک، جی مدینہ چھوڑنے سے لے کے بھائی کی شہادت تک اس طرح سے ایک مصائب کا سیلاب تھا جو ہم پہ گزر گیا۔ ہم ابھی ایک مصیبت کو رو رہے ہوتے تھے، جب دوسری مصیبت آتی تھی نا ہمیں پہلی بھول جاتی تھی۔ مدینہ چھوڑنا کوئی آسان نہیں تھا، ابھی وہ درد ہمیں نہیں بھولا تھا جب مکہ چھوڑنا پڑا، ہمیں مدینہ بھول گیا۔ 2 محرم کربلا پہنچے، مکہ بھول گیا۔ 7 محرم آئی، پانی بند ہوا، 2 محرم ورود کربلا بھول گئے۔ عاشور کی شب آئی، 7 محرم بھول گئی۔ صبح عاشور آئی، شب بھول گئی، اور شہیدوں کے لاشیں آنے شروع ہوئے۔ ہم ایک شہید کو رو رہے ہوتے تھے، دوسرے شہید کا لاشا آتا ہمیں پہلا بھول جاتا۔ علی اکبر کا لاشا آیا، قاسم کا آیا تو علی اکبر بھول گیا، علی اصغر کا آیا تو قاسم بھول گیا۔ توجہ عزادارو سنو گے، عزادارو جناب عباس کو ہم رو رہے تھے، مظلوم کربلا جب الا قد ذبح الحسین بکربلا کی آواز گونجی، عباس بھول گیا۔ اور میری آقا زادی فرماتی جب شمر دستہ فوج کا لے کے خیموں میں داخل ہوا اور میرے سر سے چادر اتری، مجھے بھائی حسین بھی بھول گیا، اور ایک جملہ تھا واہ حجابا، ہائے زینب کا پردہ، ہائے زینب کا پردہ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ 2 جملے اور، خدا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ کتنا محبوب تھا پردہ آل رسول کو۔ سہل ابن سعد ساعدی، یہ رسول اللہ کا صحابی، یہ کہتا ہے میں حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر بیت المقدس کی زیارت کے لیے گیا، میرا گزر شام سے ہوا۔ کہتا ہے میں جس دن شام پہنچا، شام میں جشن کا سما تھا، بازار سجے ہوئے تھے، لوگوں نے نئے لباس پہنے ہوئے تھے، ہاتھوں پہ مہندیاں لگی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا شام والوں آج مسلمانوں کی تو کوئی عید نہیں ہے؟ ہاں آج مسلمانوں کی تو کوئی عید نہیں ہے، تم اہل شام کا کوئی خاص تہوار ہے، آج جشن کا سما ہے؟ وہ شامی کہتا تم اجنبی معلوم ہوتے ہو،
کہا میں تو اجنبی ہوں، میں تو مدینہ کا رہنے والوں، شام سے گزر رہا تھا۔ شامی کہتا ہے آسمان گر پڑتا، زمین پھٹ جاتی، اس میں تعجب نہ ہوتا۔ میں نے پوچھا بتاؤ کیا ہوا؟ کہا تجھے پتہ نہیں ہے، آج کربلا سے فرزند رسول کا سر کاٹ کے یزید کے دربار میں لایا جا رہا ہے، اور آج نبی کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے یزید کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ سارا ان قیدیوں کا استقبال ہو رہا ہے، یزید کی فتح کا جشن منایا جا رہا ہے۔ کہتا میں نے پوچھا کس دروازے سے لایا جا رہا ہے ذریت رسول کو؟ مجھے بتایا گیا باب الساعات سے۔ کہتا میں جب باب الساعات پہ پہنچا، جی منظر دیکھا، ڈھول بج رہے تھے، طبل بج رہے تھے، اور مسلمان ناچ رہے تھے، بھنگڑا ڈال رہے تھے۔ کہتا میں تڑپ گیا، کیسے بے حیا لوگ۔ کہتا میں نے کیا دیکھا، بازار شام میں کچھ نیزے داخل ہوئے جن پہ کچھ سر سوار تھے۔ کہتا میں غور سے ایک ایک سر کو دیکھ رہا تھا، دیکھتے دیکھتے میری نگاہ رک گئی ایک سر پر جو سب سے زیادہ مشابہ تھا رسول اللہ کے سر کے۔ صالح سعیدی کہتا ہے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے پیغمبر کا سر کاٹ کے نیزے پہ سوار کر۔ ان سروں کے بعد میں نے دیکھا کچھ بے پالان اونٹ تھے جن پہ کچھ بیویاں اور بچے سوار تھے۔ سال کہتا ہے ایک ناکا جس پہ ایک 3-4 سال کی بچی بیٹھی تھی، میں اس ناکا کے قریب چلا گیا، میں نے جا کے بچی کو سلام کیا اور سلام کر کے پوچھا بچی تو اپنا تعارف کروا سکتی ہے، تو کون ہے؟ بچی جواب میں پلٹ کے کہتی شیخ پہلے تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ اس لیے کہ کربلا سے شام تک ہمیں کسی نے سلام نہیں کیا۔ کربلا سے شام تک ہمیں کسی نے سلام کے قابل نہیں سمجھا، تو کون ہے ہمیں سلام کرنے والا؟ یہ سننا تھا۔ بچی کہتی ہے کہ انا سکینہ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی سکینہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شیخ نے تعارف کروایا میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، میرا نام سہل ہے۔ بچی نے تعارف کروایا میں حسین کی بیٹی سکینہ۔ سال ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے بنت امام، اے بنت پیمبر، شام کس نجس مول میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میرے لائق کوئی حکم ہو تو بیان کیجیے۔ بنت پیمبر کی تمنا سنو گے؟ میری آقا زیدی نے فرمایا میرے نانا کا صحابی اگر ہم پر احسان کر سکتا ہے تو اتنا احسان کر دے، شمر سے جا کے کہہ دے سروں کو آگے آگے لے کے چلے، شام والے سروں کا تماشا دیکھیں، رسول زادیوں کا تماشا نہ دیکھیں۔ ہمارے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، نبی زادیاں برہنہ سر ہیں، شام والے ہمارا تماشا دیکھیں۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔